بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، خانہ کعبہ کی جگہ پر کعبۃ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس بارے میں مختلف باتیں ہیں جو شاید آپ نے بھی سنی ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث نبوی کی روشنی میں اس سوال کی اصل حقیقت بتائیں گے۔ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا تھا وہ پتھر کن پہاڑوں کے تھے، اور خانہ کعبہ میں پہلا ریشمی غلاف کس نے چڑھایا تھا۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سامعین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ سے پہلے اس جگہ پر کیا تھا۔ سامعین، اس روایت کو غور سے ملاحظہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا تو اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس عرش اور پانی کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ سامعین، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے، پھر پانی میں حرکت پیدا ہوئی اور جس سے جھاگ پیدا ہوئی، اور وہ جھاگ ایک عرصے تک زمین کے اس حصے میں محفوظ رہی جہاں آج خانہ کعبہ ہے، پھر اسی جھاگ کو پھیلا دیا گیا۔ انہی روایات کے پیش نظر حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا، پھر پوری زمین خانہ کعبہ سے نیچے پھیلائی گئی۔ سامعین، روایات کے بعد اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر کعبے سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر کعبے سے پہلے اللہ کا عرش تھا، اور زمین کی ابتدا ہی اللہ نے اس جگہ سے فرمائی ہے جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کعبے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی مختص فرمائی، جہاں خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ سامعین، ایک سوال یہ بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کو کیا ہوا تھا، تو اس بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر شروع ہوئی تو سامعین، جب بارگاہ الہی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب خانہ کعبہ واقع ہے۔ سامعین، یہ وہ زمانہ تھا جب نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی تھا، درختوں کے نام پر صرف بول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ سامعین، یوں اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ یہ پتھر کن کن پہاڑوں سے لائے گئے، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ البتہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یاد رہے کہ یہی پتھر اصل میں مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹا دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، جس کی مختصر تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ یہ تعمیر قریش نے بھی کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں ہجر کو حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پیلو کی چھت ڈال دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک ٹیلا تھا اور اکثر سیلاب اسے ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب بھی قائم ہے۔ روایات کے مطابق یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریں، ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائیں گے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال، جنوب، دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ سامعین، جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہے تو خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حمالقہ نے بنایا، جرم نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا اور آخری بار سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ سامعین، قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے ہجر کی طرف 6 ہاتھ 1 بالشت کم جگہ دی گئی۔ ہجر کے پیچھے چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبے کے اندر انہوں نے 2 صفوں پر 6 ستون رکھے جس پر چھت تھی۔ یاد رہے کہ پہلے کعبے پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا گیا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت ہجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے ان کی بنیادوں پر تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی بنیاد پر کیا۔ حضرت زبیر نے کعبے کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، 1 دروازہ داخلے اور 1 باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی بلندی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا۔ چھت پر پرنالا رکھا جو ہجر میں گرتا۔ جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عجیب تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد احرام کے کسی خیمے میں آگ لگائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبے تک پہنچی اور اس نے خلاف کعبہ اور رکن یمنی جلا ڈالا۔ سامعین، یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کعبے میں اضافہ کیا اور 1 دروازہ مزید بنا دیا۔ سامعین، خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے مطابق عثمانی سلطان مراد کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبے کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔
آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد جارم نے 1630 عیسوی میں اس کی تعمیر مکمل کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال میں تعمیر مکمل ہوئی اور سلطان مراد کی تعمیر اب بھی ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ سامعین، آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر، مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر، جنوب کی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ سامعین، خانہ کعبہ کی موجودہ شکل وہ نہیں جس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ رکن یمنی کی جانب رکن شامی اور عراقی ہیں۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب کیا گیا ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا یہ دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ سامعین، ہمیں خواتین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، سال میں 2 بار خلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ پہلی بار شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذوالحج کے مہینے میں۔ سامعین، یہ بہت دلچسپ معلومات تھی جو آج ہم نے آپ کو فراہم کی اور مختصراً تاریخ کعبہ کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر کن 5 پہاڑوں سے لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک گھر اتار رہا ہوں، اس کے گرد اسی طرح سے طواف کیا جائے جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح سے نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب طوفان نوح کا زمانہ آیا تو اسے اٹھا لیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس کا حج تو کیا کرتے تھے مگر اس کی جگہ نامعلوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسے ضائع فرمایا تو انہوں نے اسے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا۔ وہ پہاڑ جبل حرا، جبل سبیر، جبل لبنان، جبل طور اور جبل خیر ہیں۔ سامعین، یہ ہے وہ 5 پہاڑ جن کے پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔